تو کیا قرآن میں صرف دین کا ذکر ہے؟ کیا قرآن اور مذہب اسلام میں انسان کی صحت کا کوئی ذکر نہیں؟ یہ سوال کیا تھا ایک ڈاکٹر نے، اور یہ ڈاکٹر تھا نن مسلم، اور سوال کس سے کیا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین سے، کہ حضرت العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، کہ حضرت میرے کو تو یہی پتہ ہے علم دو ہی ہوتے ہیں، یا تو انسان کا بدن کا علم ہو، صحت کے بارے میں اس کو نالج ہو، یا دین کا علم ہے۔ اور تمہارا مذہب میں نے دیکھا ہے، کتاب بھی دیکھی، دین کا علم تو ہے مگر تمہارے مذہب میں صحت کی کوئی بات نہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیا جواب ہوگا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں اللہ تعالیٰ نے کس طرح صحت کے بارے میں فرمایا۔ سورۃ الاعراف کی آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنا دی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، حد سے نہ تجاوز کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ جب جملہ کہا تو پورے اس کے بعد انہوں نے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث بھی بیان کی جس میں حضور علیہ السلام نے کم کھانے کی ترغیب چلائی ہے۔ اب تو کیا تھا جناب، اس نے کہا، یہ دونوں باتیں سن کر حیران ہو گیا، ششدر رہ گیا، اور کہنے لگا ما ترک کتابکم ولا نبیکم شیئا لجالینوسا، کہنے لگا حضرت ان باتوں کے اندر پوری علم طب کو جمع کر دیا گیا، اور یہ کہا کہ تمہاری کتاب نے اور تمہارے نبی نے جالینوس جیسے بڑے حکیم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو صحت مند رہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے کو میڈریٹ کر لے، اعتدال کے ساتھ۔ اور اسراف کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، کھانا پینے میں اسراف مت کرو۔ علماء کہتے ہیں اسراف یہ ہے کہ بھوک نہیں لگی تب بھی کھایا، تو بھوک نہ لگنے پر کھانا اسراف ہے، اور کھاتے رہنا یہاں تک کہ پیٹ زیادہ ہی بھر جائے، یہ بھی اسراف ہے۔ تو بھوک ہو تو کھائے، اور بھوک ابھی باقی ہو تو چھوڑ دے۔ یاد رکھیے اگر کوئی ایسا کر لے تو اس کی جسم صحت مند ہو جائے گا، کیونکہ ہم جو بیمار پڑتے ہیں نا وہ اپنے دانتوں سے پڑتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ہم اپنے دانتوں سے اپنی قبر کھودتے ہیں۔ تو روزہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم کھانے پینے کے بغیر اپنی زندگی کو صحت مند گزار سکتے ہیں۔